الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی کیبنٹ، لاہور ہائی کورٹ بار کے غیور وکلا بہن بھائیوں، اس جبر کی رات میں میڈیا کے جو دوست یہاں پہ کوریج کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اس تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ تحریک انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا ہاؤس جن دو موضوعات کے اوپر منعقد کیا گیا، پہلے میں کنٹینیوٹی آف ہاؤس اور کنٹینیوٹی آف پروسیشن جو ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ تحریک جو ہے یہ نہ تو کسی کی فائنانس شدہ ہے، نہ یہ کسی کی فنڈڈ ہے، اور جو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ چراغ جلتا رہے گا، میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خیبر سے لے کے کراچی تک لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن وہ واحد بار ایسوسی ایشن ہے جس نے اپنی قرارداد پہ عمل بھی کروایا ہے اور اپنی قرارداد کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ بار ممبرز کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس ہائی کورٹ بار کی جو تاریخ ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہاؤس کے اندر اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو ان کو جتنی پرمیشن ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ اس کو کوریج دیتے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ اٹھایا گیا کہ کیا اس کالے کوٹ کو ان ایف آئی آروں سے ڈرایا جا سکتا ہے؟ یہ میرا ہاؤس جانتا ہے کہ اس کالے کوٹ کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے، ساہیوال کے اندر مشعل بردار جلوس کے اوپر پیٹرول پھینکا گیا، زندہ وکلا جل کے راکھ ہوئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ کراچی کے اندر وکلا کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، انہوں نے پیٹھ پہ گولیاں نہیں کھائیں، انہوں نے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائیں۔ آج کی تحریک اس بات کی غمازی ہے کہ وکیل چاہتا کیا ہے؟ وکیل اس آئین کی سپرمیسی چاہتا ہے، اس قانون کی عملداری چاہتا ہے۔ جب تک معاشرے کے اندر قانون کی عملداری نہیں ہوگی، وہ معاشرہ سویلائزڈ معاشرہ کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب تک قانون کی عملداری نہیں ہوتی تب تک قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک قانون کی عملداری نہیں ہوتی تو اس معاشرے کے اندر امن اور سکون نہیں رہ سکتا۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ قانون اس ملک کی پارلیمنٹ نے ہی بنایا تھا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن شاید بھول جاتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ایک آئین کی پیداوار ہے، اس آئین کو کس ردی کی ٹوکری میں پھینکنے جا رہے ہیں؟ اس آئین کی تشریح کرنا کس کا کام ہے؟ کیا اس آئین کی تشریح کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے؟ جب اس کی تشریح سپریم کورٹ نے کر دی تو اس پہ امپلیمنٹیشن کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ اپنی ذاتی انا، آپ اپنی ذاتی مخالفت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پچھلے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عملداری کروانا آپ کی ذمہ داری
نہیں ہے آپ کی ذمہ داری. آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ بھی آئین کی پیداوار ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ بھی آئین کے تابع ہے, کیونکہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو تمام آئین کے تابع ہیں, اور آئین کے اندر یہ دیا گیا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے اختیارات کو چھوڑنے کو تیار ہوں. آپ اپنے اختیارات کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ کس کی منشا پہ چھوڑ رہے ہیں؟ آئین کے اندر دیے گئے جو اصول وضع ہیں ان سے ہٹ کے آپ تو کیا, آپ کی پوری سپریم کورٹ بھی آئین سے ڈیویٹ نہیں کر سکتی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آئینی ترمیم ریکوائرڈ ہے, کسی بھی سپریم کورٹ کے اختیارات کو بڑھانے یا کم کرنے کے لیے, تو کسی قانون کے تحت اس کے اختیارات کو کرٹیل کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کون کروا رہا ہے آپ سے؟ کس کی منشا ہے؟ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور کہا جاتا ہے, میں عمر وقاص کے لیے اتنا کہوں گا کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. آج آپ نے FIR عمر وقاص وڑائچ کے اوپر نہیں دی, آپ نے لاہور بار کے شیروں کو للکارا ہے, آپ نے لاہور ہائی کورٹ بار کے شیروں کو للکارا ہے, آپ نے پورے پاکستان کے کالے کوٹ کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے.